بچے کی پیدائش کے بعد ایک سنت عقیقہ کرنا ہے۔ بچے کی پیدائش پر شکرانے کے طور پر جو قربانی کی جاتی ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیق ان بالوں کو کہتے ہیں جو پیدائش کے وقت بچے کے سر پر ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ قربانی اس وقت ہوتی ہے جبکہ پیدائش بال نکالے جاتے ہیں، موڑے جاتے ہیں، اسی مناسبت سے اس قربانی کا نام عقیقہ رکھ دیا گیا ہے۔ بچے یا بچی کی طرف سے قربانی کرنا کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے، ایک سنت ہے۔ اور یہ عقیقہ کون کرے گا؟ اصل تو یہی ہے کہ بچے کا والد عقیقے کا انتظام کرے، لیکن اگر ننیھال والے عقیقہ کر دیں تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی طرف سے خود عقیقہ فرمایا تھا۔ اور عقیقے میں لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کرنے کا ہمیں احادیث میں حکم ملتا ہے۔ اگر لڑکے کی طرف سے 2 بکرے عقیقہ کرنے کی گنجائش نہ ہو تو 1 ہی بکرے سے عقیقہ کرنا بھی درست ہے، اور اگر بالکل ہی گنجائش نہ ہو تو سرے سے عقیقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی واجب یا فرض نہیں ہے بلکہ ایک مستحب اور سنت عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے ایام قربانی میں قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کی نیت سے حصہ لینا بلا شبہ جائز ہے، لیکن اگر وسعت ہو تو عقیقے میں بکرے یا بکری کی ہی قربانی افضل ہے۔ ایام قربانی کے علاوہ دنوں میں ایک بڑے جانور میں کئی بچوں کے عقیقے کے حصے لینے میں اختلاف ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ جس طرح ایام قربانی میں عقیقے کے حصے لینا جائز ہے، اسی طرح غیر ایام قربانی میں بھی درست ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ چیز یاد رکھ لیں کہ عقیقے سے بچے سے بلائیں دور ہوتی ہے عقیقہ کرنے کی وجہ سے، اور جب تک عقیقہ نہیں ہوتا وہ اندیشوں میں گھرا رہتا ہے اور اس کی نشو و نما موقوف رہتی ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ عقیقہ پیدائش کے 7ویں دن کریں۔ مثال کے طور پر اگر جمعے کو پیدائش ہوئی ہو تو جمعہ رات کو عقیقہ کر دیں، اور اگر رات کے وقت بچے کی پیدائش ہوئی ہو تو یہ رات گزرے ہوئے دن میں شامل نہ ہوگی، لہذا اگلے دن سے عقیقے کے دنوں کا حساب لگایا جائے۔ مثال کے طور پر بدھ کا دن گزار کر رات میں بچہ پیدا ہوا تو عقیقے کے دن کے لیے دنوں کی گنتی بدھ سے نہیں بلکہ جمعرات سے شروع ہوگی، اور اگلے بدھ کو عقیقہ کرنا مستحب ہوگا۔ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں دن یا 21ویں دن عقیقہ کر دیں، ورنہ جب بھی عقیقہ کریں تو دین کے اعتبار سے 7ویں دن کریں۔ اگر بچہ اسپتال میں ہو تو اس کی طرف سے گھر پر عقیقہ کر دیں۔ عقیقے کے لیے بچے کا سامنے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کا عقیقہ بچپن میں نہ کیا گیا ہو تو بڑے ہونے کے بعد بھی عقیقہ کرنا درست ہے، مگر جو مستحب وقت کی فضیلت ہے اسے حاصل نہ ہوگی۔ اور اسی طریقے سے عقیقے میں قربانی کر کے دعوت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ چاہے تو کچا گوشت تقسیم کر دیں یا غربا کو کھلا دیں یا پکا کر گھروں میں بھجوا دیں، اور چاہے تو مختصر سی دعوت بھی کر دیں، بشرطے کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ دعوت کرنے میں ریاکاری نہ ہو، نام و نمود کی نیت نہ ہو۔ تو دعوت اگر کوئی کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور ایک سنت یہ ہے کہ بچپن میں اگر عقیقہ کیا جائے تو مستحب یہ ہے کہ بچے یا بچی کے سر کے بال مڑا کر اس کے وزن کے اندازے سے سونا یا چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں، یہ بھی ایک سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ اور ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، ذبح کے ساتھ ساتھ بچے کے بال مڑانا کوئی لازم نہیں ہے، بلکہ ذبح سے پہلے یا بعد میں جیسی سہولت میسر ہو ویسے بال نکال سکتے ہیں، اجازت ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، لازم نہیں سمجھنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ناواقف لوگوں میں یہ چیز مشہور ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اگر جلدی عقیقہ کرنے کا ارادہ یا گنجائش نہ ہو
تو عقیقے سے قبل بچے یا بچی کے بال اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر جلدی عقیقے کا ارادہ ہو تو عقیقے کے دن بال اتارنا مستحب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ عقیقے کے دن سر مڈانے کے بعد بچے کے سر پر زعفران وغیرہ خوشبو لگانے کا بھی ہمیں احادیث میں ثبوت ملتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ سر کے بال نکالنے کے بعد زعفران وغیرہ خوشبو بچے کے سر پر لگا دیں۔ یہ ایک سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ اور اگر بڑی عمر میں عقیقہ کیا جا رہا ہو تو سر کے بال مڈانا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر بڑی عمر کی بچی ہو تو وہ بچی کے بال مڈانا یہ شریعت میں ناجائز ہے، نہیں نکال سکتے۔ اور اسی طریقے سے ایک سنت ختنہ کرنا ہے۔ ختنہ اسلام کا شعار اور سنت موقدہ ہے، اس لیے بچپن ہی میں بچوں کی ختنہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بچے کی ختنہ کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، اس لیے اس میں بچے کی صحت اور حالت کو دیکھ کر مناسب وقت تجویز کر لینا چاہیے، اور جتنی کم عمری میں ختنہ کرائیں بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک سنت یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد کسی نیک شخص سے کھجور چبوا کر اس کا شیرہ یا کوئی میٹھی چیز مثلا شہد وغیرہ بچے کے تالو میں چٹا دینا چاہیے، اور نیک لوگوں سے بچے کے لیے دعا کرانی چاہیے۔ دور نبوت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے نو مولود بچوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر تہنیک کرایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت اور اصلاح کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں غفلت پر انہیں مارو اور ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔